الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام کی سیرت یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے۔ اگر کوئی بندہ حضور کی سیرت کامل طور پر مانتا ہے اور صحابہ کی سیرت نہیں مانتا تو وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ صحابہ کی سیرت کے بغیر حضور کی سیرت کامل بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقاصد نبوت تھے ان میں سے ایک مقصد کہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ گویا کہ میں نے ایک جماعت تیار کرنی ہے۔ اب بتائیے کہ اگر جماعت ناکام ہو تو یہ استاد کی ناکامی سمجھی جاتی ہے، اور اگر جماعت کامیاب ہے تو گویا کہ استاد کامیاب ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جماعت بنانے میں کامیاب ہو گئے، اس کی گواہی اللہ تعالی نے قرآن پاک میں دی ہے کہ یہ جو مقصد تھا جماعت بنانے کا، اس مقصد میں وہ کامیاب ہو گئے۔ وہ ایسی جماعت بنا کر گئے ہیں کہ جس کے سب تن پاک ہیں، صرف 5 تن پاک نہیں، سب تن پاک ہیں۔ یہ سب تن پاک کی گواہی قرآن دے رہے ہیں۔ جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ وہ ایسی ہستیاں تھی صحابہ کرام کی جو ان پر آزمائشیں آئیں، وہ آزمائشوں میں ایسا پورے اترے، ایسا اللہ تعالیٰ کو پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کے دل کے اندر ایمان کو ایسا محبوب کر دیا اور کفر کی نفرت ان کے دلوں میں ڈال دی۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ کفر سے بھی نفرت اور فسوق اور عصیان سے بھی نفرت، فسق و فجور سے بھی نفرت، ہر ایسے کام سے نفرت ہے کہ جو گناہ کا کام ہے، چاہے وہ کھلم کھلا کیا جاتا ہو، چاہے وہ تنہائی میں کیا جاتا ہو، ہر ایسے کام سے نفرت صحابہ کرام کے دل کے اندر موجود تھی۔ اب یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ایک ہماری بھی ہے، جلوت میں دیکھیے کہ جلوت میں ہم سب نیک ہوتے ہیں،
چند لوگ بیٹھے ہیں، ہم سب نیک ہیں، اور جناب تنہائیاں کس کی پاک ہیں اور کیسی گزرتی ہیں، یہ اللہ کا معاملہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ ہر بندہ سارے معاملات خود جانتا ہے، کوئی بندہ اپنے آپ کی خود بھی گواہی نہیں دے سکتا۔ یہ ہمارے حالات ہیں، ہماری تنہائیاں اور ہماری خلوتیں، اور ایک وہ جماعت ہے، وہ صحابہ کرام جن کی اللہ تعالیٰ خلوتوں کی بھی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ گناہوں سے بھی پاک، گناہوں سے دور۔ تو گویا کہ یہ وہ جماعت ہے جس کے سارے ہی تن پاک ہے۔ اب نعوذ باللہ من ذالک ایک مخصوص کر لینا طبقے کو کہ پنج تن پاک تو باقی کیا ہیں بھائی۔ اس لیے ہمارے جو اہل سنت میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ نعرہ لگا دیتے ہیں، تو بھئی اس نعرے کو سمجھنا بھی چاہیے۔ بھئی آپ نے 5 کو کر دیا، قرآن تو سب تن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو ساری جماعت کی گواہی دے رہے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ تو سب سے راضی ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیا، جن کو راضی کرنا تھا انہوں نے خود فرما دیا میں راضی، پیچھے رہ کیا گیا؟ ہم ساری زندگی سجدے کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں اعلان نہیں کیا کہ ساری زندگی سجدوں میں رہو میں راضی ہو جاؤں گا۔ صرف یہ ایک صحابہ کرام کا طبقہ ہے، تابعین کا بھی نہیں ہے، جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہے وہ بھی طبقہ اس میں شامل نہیں ہے کہ جن کے بارے میں آیا کہ اللہ نے اعلان فرما دیا۔ یہ صرف اور صرف ایک ہی جماعت ہے کہ جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا، اولئک ہم الراشدون، یہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو گویا کہ ایک تو اللہ تعالی نے ساری جماعت کے بارے میں فرما دیا کہ یہ سارے تن پاک، دوسرا ان کو کریڈٹ یہ دیا کہ ان کو معیار حق بنا دیا، کیونکہ رہتی دنیا تک قیامت تک جو مرضی کوئی دعویٰ کرتا رہے، جب تک وہ صحابہ کرام کے معیار پر پورا نہیں اترے گا، جو طریقے صحابہ کرام لے کر آئے، صحابہ کرام نے جیسے دین سمجھا ہے اور جیسے آگے پہنچایا ہے، جس کا دین ایسے نہیں ہوگا گویا کہ وہ حق پر نہیں ہے، وہ اہل حق میں سے نہیں ہے۔ اس وجہ سے پوری امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بدعت کا زمانہ جو شروع ہوا ہے نا، وہ صحابہ کے بعد شروع ہوا ہے۔ صحابہ کے دور میں جو صحابہ کرام نے کام کیا اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے۔ یہ پوری امت کے علماء کا اتفاق ہے اس بات پر، ایک صحابی کو بھی بدعتی نہیں کہا جا سکتا۔ وہ کہ صحابہ کرام کے بارے میں تو اعلان ہو گیا نا، اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ اب ستاروں سے کیا کام لیا جاتا تھا؟ راستہ تلاش کرنے کا۔ یہ جو آج ہم کام گوگل میپ سے لیتے ہیں، یہ اس وقت ستاروں سے لیا جاتا تھا کہ جناب بڑے لوگ ہوتے تھے کہ جو ستاروں کے ذریعے سے راستے تلاش کرتے تھے، راستے بتلاتے تھے۔ سمندر کے اندر سفر کرتے ہیں، آج بھی سمندر کے اندر سفر کرتے ہیں، تو جناب یہ ستاروں سے یہ کام لیا جاتا ہے راستے تلاش کرنے کا۔ اب تو وہ جب ایک ٹیکنالوجی آ جاتی ہے نا، تو پھر وہ دوسری صفتیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ پہلے دور میں ایسے رہے، ہماری 100 سال پیچھے چلے جائیں نا تو ایسے لوگ موجود تھے، 50-60 سال پیچھے چلے جائیں تو ایسے لوگ موجود تھے کہ جو ستاروں سے ہی کام لیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ ان صحابہ کرام کو تشبیہ دی جا رہی ہے ستاروں کے ساتھ، کہ جس طرح ستاروں کے ذریعے سے راستے کو تلاش کیا جاتا ہے، صحیح راستے کو تلاش کیا جاتا ہے، میرے صحابہ کے ذریعے سے تم صحیح راستے کو تلاش کر سکتے ہو۔ اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو گویا کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں۔ صحابہ کرام نے جس طرح سے دین سمجھا کہ جتنے فرقے آج موجود ہیں نا، ہر بندہ ہر فرقہ اپنے آپ کو یہی کہتا ہے کہ ہم جناب حق پہ ہیں، تو بھائی صحابہ کرام معیار ہیں۔ صحابہ کرام کے اوپر دیکھ لو کہ صحابہ کرام پر جو ہے نا کون سا فرقہ پورا آ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے دین کو کیسے سمجھا، جیسے صحابہ کرام نے دین کو سمجھا ہے ویسے دین کو سمجھ رہے ہیں۔ ہمارا ایک خالی دعویٰ ہے کہ حق پر ہونے کا، جب تک صحابہ کرام پر پورے نہیں اتریں گے ہم حق پر ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لائیں گے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح تم ایمان لے کر آئے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہ کامیاب ہو جائیں گے۔
تو یہ جو معیار بنایا گیا نا صحابہ کو، قیامت تک کے لیے بنایا گیا ہے. قیامت تک کے لیے کتنے ہی فرقے آنے ہیں، کتنے ہی فتنے برپا ہونے ہیں، سب کے لیے ایک صحابہ کرام کو معیار بنا دیا کہ جو اس پر پورا اترے گا وہ حق پر ہے. اب جتنے مرضی عشق کے ہم دعوے کرتے رہیں، نئے سے نئے طریقے ایجاد کرتے رہیں، اور ہم اپنے آپ کو بہت بڑا عاشق ثابت کریں، ثابت ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ طریقہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں کریں گے. کیونکہ صحابہ کرام سے بڑا عاشق کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام سے بڑا نعوذ باللہ کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا. تو جب وہ اتنے بڑے عاشق تھے، یہ وہ والے طریقے ہم ان کے اندر رائج نہیں تھے، ہمارے طریقے ان پر پورے نہیں اترے، تو یہ حق پر کیسے ہو گئے؟ خالی نعرے لگانے سے تھوڑی ہوتا ہے. قرآن پاک نے اتنا بڑا اعزاز دیا ہے. یہ ہوتا ہے نا کہ ایک استاد جناب کسی کو اعزاز دے، یار اس کی طرح بن کے دکھاؤ، اس طالب علم کی طرح بن کے دکھاؤ، تو کتنا بڑا اس طالب علم کے لیے اعزاز ہوتا ہے جس کے لیے استاد کہیں کہ یار تم اس طرح بن کے دکھاؤ. تو یہاں کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صحابہ جو حضور کے صحابہ تھے ان کے متعلق فرما رہے ہیں اس طرح کے بن کے دکھاؤ. کیسی پیاری جماعت تیار کی، کہ ایسی پیاری جماعت کہ ان کو معیار حق بھی بنا دیا. تو لہذا جتنے مرضی کوئی نعرے لگاتا رہے، جتنا مرضی کوئی دعویٰ کرتا رہے، جب تک اس کے طریقے صحابہ سے نہیں ملیں گے. ایک تو ہے صحابہ کرام سے طریقے ملنا، اور یہاں تو نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام کی تنقیص کی جاتی ہے، شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، صحابہ کرام کی شان میں کمی کرنا. دیکھیں کہ آپ اسلام صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں. قرآن نے تو جو گواہیاں دی ہی دی، حضور فرما رہے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرا رہے ہیں. لا تتخذهم غرضا من بعدی، کہ میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا کہ تبصرے شروع کر دو کہ جناب وہ فلانا ایسا فلانا ایسا فلانا ایسا، یہی تبصرے ہوتے ہیں نا، نشانہ یہی بنایا جاتا ہے نا. تو حضور ڈرا رہے ہیں کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، 2 مرتبہ فرما رہے ہیں، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا. اور پھر آگے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، اگر تمہارے دل میں میری محبت ہے نا تو تمہارے سینے کے اندر میرے صحابہ کی محبت بھی ہوگی. فببغضی ابغض، فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس کے سینے میں میرے صحابہ کی نفرت ہے اصل میں اس کے سینے میں میری نفرت ہے. حضور فرما رہے ہیں اپنی محبت اور اپنی نفرت کے ساتھ جوڑ دیا. یہ وہ جماعت ہے. امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں. امام مسلم، آپ نے سنا ہوگا مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے، جیسے بخاری شریف ہے، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف. تو امام مسلم کے استاد ہیں امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ صحابہ کرام کی تنقیص کرتا ہے نا، کوئی شان میں کمی کی بات کرتا ہے، تو کہتے ہیں کہ تم جان لو کہ انہو زندیق، کہ بندہ وہ زندیق ہے، کہ صحابہ کرام کی شان میں کمی کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی تنقیص کر رہے ہیں. اور پھر آگے فرماتے ہیں یہ کیوں نہیں کر سکتے تنقیص، ان کی شان میں کمی کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ فرماتے ہیں کیوں کہ قرآن ان کے ذریعے سے ملا، حدیث ان کے ذریعے سے ملی، دین سارا ان کے ذریعے سے ملا. جب اس جماعت کو مجروح کر دیا تو سارے دین کی بنیاد ہی ہلا دی. یہ فرما رہے ہیں باقی پیچھے رہا کیا؟ جب صاحب ایک جماعت ہی تیار نہ ہو سکی، نعوذ باللہ ایک جماعت ہی ایسی تیار نہ ہو سکی، تو پھر تو سارا دین ہی ہمارا کیا ہل گیا، اصل دین رہا ہی نہیں. تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کام کرتے دیکھو تو سمجھ لو وہ زندیق ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے نا، جو صحابہ کرام، تو وہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. کہ صحابہ کرام کی ایسی ہستیاں جس کو قرآن میں جا بجا، میں نے تو ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، 20 آیات ہیں، 20 آیات صحابہ کرام کی شان کے اندر. اب کیا ہے کہ وہ کوئی ایسی جزوی چیزیں لے کر جناب وہ نشانہ بنایا جاتا ہے. جزوی مثلا آپس میں کوئی جیسے جنگیں ہو گئیں، لڑائیاں ہو گئیں، اب جناب وہ لڑائیاں ہو گئی، اس کو بنیاد بنا کے اب دیکھیے کہ اس بندے کا مقصد کیا ہے.
اس کو غرض کیا ہے ان کی لڑائیوں سے؟ ساری سیرت ہے ان کی، کام تو اقتداء کا کرنا چاہیے، اتباع کرنی چاہیے صحابہ کرام کی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے اپنی قبر میں جانے ہیں، وہ اپنی قبروں میں چلے گئے ہیں، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اس بندے کا مقصد کیا ہے کہ صحابہ کرام کی آپس میں جنگوں کا ذکر کر رہا ہے؟ اس کے بارے میں تو علماء فرماتے ہیں سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے آپس میں جو معاملات ہو گئے سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ اور جناب یہاں تو کہیں باہر لڑائی ہو جائے اس کی خبریں صحیح نہیں پہنچتی، وہ 2-4 دن ہو گئے وہ خبریں کوئی آ رہی کہ جناب وہ یہ یتیم خانے کی طرف کوئی فائرنگ ہوئی ہے، کوئی پولیس کا اور لوگوں کا تصادم ہوا، پتہ نہیں کیا احتجاج تھا۔ یقین جانیے 2-3 بندوں سے پوچھ بیٹھا ہوں کہ یار یہ مسئلہ ہے کیا، مسئلہ ہے کیا، احتجاج کس بات کا تھا، وہ پولیس نے گولیاں چلائیں، واللہ علم کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ کسی چینل کے سن لو تو وہ اپنے ہی کر رہا ہوتا ہے، دوسرا اپنی کر رہا ہے، تیسرا، ہر بندے کا اپنا ذہن ہے، اصل حقیقی خبر پتہ ہی نہیں چل رہی۔ یہ تو آج کل کا دور ہے جناب، سوشل میڈیا کا دور ہے کہ لڑائی کی خبریں ابھی تک صحیح نہیں پہنچتی، طرح طرح کی خبریں ہوتی ہیں۔ 1400 سال پیچھے جانے کی ضرورت ہی کیا ہمیں؟ اور اللہ تعالیٰ کو بھی تو علم تھا نا کہ لڑائیاں ہوں گی آپس میں۔ اب وہ اتفاقی طور پر معاملات ایسے ہو گئے جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا رحماء بینہم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو محمد کے ساتھی ہیں، والذین معہ جو محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی اشداء علی الکفار، یہ کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ قرآن یہ گواہی دے کر جا رہا ہے۔ اب بتائیے کہ یہاں اور بھی کوئی شان کے الفاظ بیان کیے جا سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کو ازل سے علم تھا کہ بعد میں کوئی ایسے معاملات پیش آئیں گے اور لوگ ان کی شان میں گستاخی کریں گے، ان جنگوں کو بنیاد بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا پیارا لفظ ارشاد فرمایا رحماء بینہم، رحم دل ہے، کہ اگر یہ جنگیں ایسی مقصود ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ نہ ارشاد فرماتے، یہ گواہیاں نہ دیتے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ سارے معاملات جانتے تھے، جاننے کے باوجود اللہ نے فرمایا میں راضی ہوں۔ اللہ راضی ہیں تو ہمیں کیا ہے بھائی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جب اللہ راضی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے بارے میں فرما رہے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ حضور کی جماعت نہیں ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ اپنی جماعت کہہ رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ کی جماعت پر انگلی اٹھائیں؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، ہمیں کیا ضرورت ہے انگلی اٹھائیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس وجہ سے صحابہ کرام کی جماعت، صحابہ کرام کی جو سیرت ہے یہ سیرت النبی کا حصہ ہے۔ بعض اوقات ایسے کیا ہوتا ہے کہ سیرت کے طور پر پیش کرنے کے لیے کوئی صحابہ کا واقعہ پیش کرتے ہیں نا تو وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ سیرت کا حصہ ہی نہیں ہے، صحابہ کرام کو اتنا کم درجہ نعوذ باللہ من ذالک دیا جاتا ہے۔ تو جب تک صحابہ کرام کی کامل سیرت نہیں مانیں گے، حضور کی کامل سیرت پر ہمارا ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔